السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے ساتھیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم نے ایڈمیشن تو بھیج دیا ہے، اب ہمارے داخلے کا اعلان کب ہوگا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یونیورسٹی کے اندر ہمارا ایڈمیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے بہت سارے ساتھیوں نے مجھ سے سوال کیے، واٹس ایپ پہ میسیجز کیے، اور دوسرا وہ یہ سوال بہت زیادہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو امتحان کے بارے میں یونیورسٹی کہتی ہے، اور بیچ میں کوئی اعلان بھی آیا تھا، حالانکہ وہ ان طالب علموں کے لیے تھا جنہوں نے سن 2020 اور 21 میں داخلہ بھیجا تھا، تو یہ تمام اسٹوڈنٹس پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے لیے بھی ٹیسٹ ہے، اگر ٹیسٹ کی تاریخ نکل گئی تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمارے لیے کوئی پریشانی تو نہیں بنے گی۔ تو آج میں ساری باتیں یہ ڈسکس کرنے والا ہوں، آپ نے ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی سوال باقی نہ رہ جائے۔ اور اس سے پہلی ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ میرے چینل کے اوپر آنے والے لوگ اور ویڈیوز دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے 90% لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، آپ تک انفارمیشن لے کے آتے ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ دبا لیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن اور اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے اور کسی قسم کی کوئی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے پاس پرانا پورٹل، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سن 2021 سے پہلے داخلہ بھیجا تھا، جب یہ پرانے پورٹل کے اوپر داخلہ بھیجا جاتا تھا۔ تو یہاں پر کچھ طلب ہیں میرے پاس، ان کے نمبر ہیں، میں ڈال کر جو ہے نا آپ کو چیک کرا کے دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی طلب کو میں نے ڈالا تو اس کا سٹیٹس جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، طلبوں کا تحت الدراسہ العام، یہ سال بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی طلب جو ہے وہ زیر غور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور طلب کو چیک کرتا ہوں، یہ دوسری طلب میں انٹر کرتا ہوں اور اس کو چیک کرتا ہوں۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مرشح مبتدئ وفی انتظار الموافقہ النہائیہ، کہ آپ ابتدائی طور پر یونیورسٹی کے لیے چنے جا چکے ہیں اور آپ حتمی فیصلے کا انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا سٹیٹس ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ میں تیسرا سٹیٹس چیک کرتا ہوں۔ اب یہ تیسرا سٹیٹس کیا ہے، تعتذر الجامعہ الاسلامیہ عن قبول کا، مطلب جامعہ اسلامیہ آپ سے معذرت خواہ ہے کہ آپ کا داخلہ جامعہ اسلامیہ کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے تیسرا سٹیٹس۔ اب چوتھا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی طلب یہاں پر انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ جامعہ کے اندر قبول ہو چکے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ تو یہ ان طالب علموں کے لیے تھا جنہوں نے سن 2021 سے پہلے ہی داخلہ بھیجا تھا، یعنی کہ پرانی ویب سائٹ کے اوپر داخلہ بھیجا تھا۔ اب ہم آتے ہیں نئی ویب سائٹ کی طرف کہ یہاں پر آپ چیک کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ایڈریس جو ہے نوٹ کر لیا ہوگا اور یقیناً آپ نے داخلہ بھیجا ہے تو آپ کے پاس اس کا لنک بھی ہوگا، تو یہاں پر آ کر آپ لاگ ان کریں گے، ٹھیک ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس ہے اسم المستخدم اور کلمۃ المرور، تو یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ انٹر کرنا ہے۔ یہ جیسے میں آپ کے سامنے یہاں پر میں نے ای میل ایڈریس انٹر کر دیا، اب یہاں پر میں نیچے کلمۃ المرور کے اندر پاسورڈ کو ہے انٹر کر دیتا ہوں۔ ای میل اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے لاگ ان کر لینا ہے۔ تو جیسے آپ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں، یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر رقم التسجیل ہے، تاریخ التسجیل ہے، اور یہاں پر آپ کی طلب کو جو سٹیٹس ہے یہاں پر آپ کو ملے گا۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، تحت الدراسہ، جس طرح ہم نے پرانی ویب سائٹ پر چیک کیا تھا وہاں پر کیا لکھا ہوا آ رہا تھا، یہاں آپ دیکھیں
طلبوں کا تحت الدراسہ، اور یہاں پر بھی کیا لکھا ہوا آ رہا ہے؟ تحت الدراسہ، مطلب نئے پورٹل والے، مطلب جنہوں نے سن 2021 میں نئی ویب سائٹ کے اوپر داخلہ بھیجا ہے، تو ان کو اپنا رقم الطلب داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف لاگ ان کریں گے اور یہاں پر ان کو اپنی طلب کا جو سٹیٹس ہے وہ ملتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آپ نے چیک کرنا ہے، لاگ ان کر کے یہاں پر آپ نے سٹیٹس چیک کرتے رہنا ہے۔ اب سب سے بڑی جو اور مین بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا داخلے کا سٹیٹس کب چینج ہوگا، یا ہمارا داخلہ کب ہوگا یونیورسٹی کی طرف سے، ہمارے داخلے کا اعلان کب کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے جو ہے ہم ایڈمیشن گائیڈ کی طرف آتے ہیں، جو اسی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے، سن 2021 میں جو یونیورسٹی کی طرف سے اپڈیٹ کی گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے داخلے کے جو مراحل ہیں ان کی تاریخ، شروع ہونے کی ڈیٹ اور اینڈ ہونے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب ٹھیک ہے، آن لائن پورٹل پر درخواست بھیجنا، تو یہ جو ہمارے درخواست بھیجنے کا عمل شروع ہوا تھا، داخلہ بھیجنے کا عمل اس تاریخ سے شروع ہوا اور 4 دسمبر کو اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ثانیاً درخواستوں کی جانچ پڑتال جو ہے داخلہ بھیجنے کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور 16 دسمبر تک اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جانچ پڑتال سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ یونیورسٹی کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب وہ ان کے اوپر جانچ پڑتال کریں گے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر یہ بہت زیادہ جو سوال پوچھا گیا ہے، عربی زبان کے لیول کو معلوم کرنے کے لیے جو امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ صرف ان لوگوں سے، یعنی ان ممالک کے لڑکوں سے لیا جاتا ہے جن کی تعلیمی زبان عربی نہیں ہے، مطلب انڈیا، پاکستان، سب جتنے بھی ہیں ان کو یہ امتحان دینا ہوگا۔ اب یہ امتحان کب شروع ہوگا؟ یہاں امتحان کی جو 16 دسمبر ہے یہ سٹارٹنگ تاریخ ہے، یعنی اس تاریخ سے لے کے سن 2022 4 جنوری کے بیچ میں کبھی بھی یونیورسٹی آپ سے ٹیسٹ کے لیے آپ کو کہہ سکتی ہے، آپ کا امتحان لیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بیچ میں کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے، سن 2021 سے سن 2022 4 جنوری تک کوئی بھی بیچ میں ڈیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یونیورسٹی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہے گی۔ اچھا، چوتھے نمبر پر درخواستوں کی اسٹڈی کرنا، یعنی کہ یونیورسٹی درخواستوں کی اسٹڈی کب کرتی ہے؟ 16 دسمبر سن 2021 سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور آپ یہ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں 2 فروری تک یہ ٹائم جاری رہے گا۔ یہ مرحلہ ختم ہوگا تو اس کے بعد 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ یونیورسٹی کی جانب سے ابتدائی طور پر داخلہ ہونا اور حتمی داخلے کے لیے وزارت تعلیم کی منظوری کا انتظار کرنا، یعنی کہ جب آپ کا ابتدائی طور پر داخلہ ہو جائے گا، مرشح مبتدئاً لکھا ہوا آئے گا، یعنی کہ آپ یونیورسٹی نے آپ کو داخلے کے لیے ابتدائی طور پر چن لیا ہے، تو ابتدائی طور پر چننے کے بعد 99% آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے، 99%، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ڈیٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک یہ یونیورسٹی آپ کی یہ سٹیٹس اپڈیٹ کر دے گی، آپ کا مرشح مبتدئاً لکھا ہوا آ جائے گا، اور آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وزارت تعلیم کو بھیج دے گی۔ اچھا، سادساً حتمی داخلے کا نوٹس اس نوٹس کے موصول ہونے کے بعد، یعنی اس نوٹس کو موصول ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی کہ جب آپ کا سٹیٹس یہ آ جائے گا کہ مبارک ہو، آپ کا داخلہ جامعہ کے اندر ہو گیا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ درخواست گزار کو اپنی تعلیمی خواہش کی تصدیق اور کنفرمیشن کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے بتانا ہوگا اپنی مطلب کلیہ کے بارے میں، کہاں آپ کو جانا ہے، کون سے کلیہ میں بیٹھنا ہے، یہ آپ کو مطلب یونیورسٹی کو بتانا ہوگا، اس سے مراد میں تو یہ لے رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے پاسپورٹ اور تعلیمی سند کی تصویر اپڈیٹ کرنی ہوگی، اور آمدہ سمسٹر کا تعین کرنا ہوگا، مطلب آپ کو اپنے پاسپورٹ اور تعلیمی سند کی جو تصویر ہے وہ یونیورسٹی کو دینی ہوگی، اپڈیٹ کرنی ہوگی، یا تو اسی پورٹل کے اوپر آپ اپڈیٹ کریں گے، یا کسی اور طریقے سے آپ جامعہ کو بھیجیں گے، لیکن
مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اسی پورٹل کے اوپر جامعہ آپ کو ایک آپشن دے گا جہاں پر آپ یہ چیزیں اپڈیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے کون سے سمسٹر میں جامعہ کے اندر جانا ہے، یعنی کہ اسی سال آپ نے جانا ہے یا ایک سال چھوڑ کر جانا ہے، کس طرح آپ نے جانا ہے، یہ آپ کو جامعہ کو بتانا ہوگا، کیونکہ داخلہ ہو جانے کے بعد آپ اگر 2 سال تک بھی جامعہ نہیں جاتے، آپ سمسٹر جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، تو یونیورسٹی آپ کو 2 سال تک کا ٹائم دیتی ہے کہ کوئی بھی آپ کی مجبوری ہے تو داخلہ ہو جانے کے بعد 2 سال کے بعد بھی آپ جامعہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ویزے کے حصول کے لیے مطلوبہ کاغذات کو مکمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک الگ پروسیجر ہے، یہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ داخلہ ہو جانے کے بعد آپ نے اپنا ویزا کیسے لگوانا ہے، پاکستان میں کون کون سے اداروں سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی تصدیق کرانی ہے، ویریفیکیشن کرانی ہے، اور کیسے آپ کو ویزا حاصل ہوگا۔ یہ الگ ایک پروسیجر ہے، الگ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ درخواست گزار کو یونیورسٹی میں حتمی داخلے کی اطلاع میل کے ذریعے دے دی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ جب آپ کا داخلہ ہوگا تو یونیورسٹی آپ کو ای میل بھی کر دے گی، ایک میل کر دے گی کہ بھئی آپ کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 نمبر پر کیا ہے؟ ویزا لینا۔ آمدہ سمسٹر سے 1 یا 2 ماہ قبل، مطلب جو سمسٹر آنے والا ہوگا اس سے 1 یا 2 ماہ قبل آپ کو ویزا لینا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارا سمسٹر جیسے جنوری میں شروع ہو رہا ہے، تو آپ کو جو ہے 2 مہینے پہلے جنوری سے آپ کو ویزا لینا ہوگا تاکہ آپ اس سمسٹر کے لیے پہنچ سکیں۔ اچھا، ثامناً ویزا کی کاپی منسلک کرنا اور آنے کے لیے ٹکٹ کی درخواست دینا جیسے ہی آپ کو ویزا مل جائے، یعنی جب آپ کو ویزا مل جائے گا تو آپ نے ویزے کی کاپی منسلک کرنی اور آنے کے لیے ٹکٹ کی درخواست دینا ہوگا۔ یہ بھی الگ ایک پروسیجر ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے۔ 9 نمبر پہ ہے یونیورسٹی آمد اور رجسٹریشن کروانا، سمسٹر شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی آنے کے بعد آپ نے کیا کرانا ہوگا؟ رجسٹریشن کرانی ہوگی، یعنی یونیورسٹی پہنچ جانے کے بعد آپ کو اپنے باقی کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پر آ کے آپ کو مکمل کرنے ہوں گے تاکہ آپ اسی سمسٹر کے اندر بیٹھ سکیں۔ تو یہ تھی پیارے بھائیوں معلومات جو آپ کو فراہم کرنا بہت لازمی تھی، بار بار آپ کے میسیجز آ رہے تھے، تو جب بھی اب آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ نے میری ویڈیوز دیکھنی ہے، اور یہ تمام داخلے کے مراحل کی جو تاریخیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ کون سا مرحلہ کون سی ڈیٹ سے لے کے کون سی ڈیٹ تک رہتا ہے، اور اس کے بیچ میں ہی کام چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر داخلہ ہمارا یہاں سے شروع ہوا تھا اور یہاں پر اینڈ ہو گیا، تو مطلب بیچ میں ان تاریخوں کے بیچ میں ہم داخلہ بھیج سکتے تھے۔ تو باقی تو الحمدللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی، بہت ہی مفید ہوگی آپ کے لیے، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر آنے والے جتنے بھی نئے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چینل سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹ سے وہ آگاہ رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔